کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والا ہے، بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ ہم ابھی سعودی عرب کے شہر حرجہ میں ہیں اور نجران جا رہے ہیں۔ یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری ہے نجران شہر۔ نجران یہ یمن کے قریب ہے، بہت ہی تاریخی شہر ہے نجران۔ یہاں پر اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے سورۃ البروج کے اندر۔ تو آج کے اس ویڈیو میں وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور کیسے آیا، پوری تفصیل بھی وہیں پہنچ کر بتائیں گے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت ہی اہم پیغام چھپا ہوا ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت ہی عبرت بھی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اس لیے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس ویڈیو کے اندر ہمارے لیے کیا اہم پیغام ہے اور ہمارے لیے کیا عبرت ہے۔ تو بہرحال اب ہم زہران الجنوب پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد نجران پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے تقریباً 110 یا 20 کلومیٹر کی دوری ہے، ڈسٹینس ہے۔ تو آپ لوگ یہ راستے کے خوبصورت مناظر بھی دیکھتے رہیں اور یہ سفر جاری رکھتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر کے انشاءاللہ واقعہ کو شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں پہاڑ کے اوپر کس قدر خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہی سب چیزیں ہیں جو یہاں کی خوبصورتی اور بڑھا دیتی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے سنگر وہ چاندی سے بھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ زہران الجنوب سے ہم نکلے ہی تھے کہ یہ جگہ دکھائی دیا، یہ منظر نظر آیا تو گاڑی کو ہم نے روک دیا۔ ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر مجھے قرآن کریم کی سورۃ نبا کی یہ آیت یاد آ رہی ہے، والجبال اوتادا، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ہلے نہ۔ زمین جب پیدا کی گئی تو ابتداءً شروع میں لرزتی رہتی تھی، ڈولتی تھی، جھولتی تھی اور ادھر ادھر ہچکولے کھاتی تھی۔ ایسی صورت میں انسان کا اس پر زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ ہم نے اس کی پشت پر جا بجا پہاڑوں کے طویل سلسلے میخوں کی طرح گاڑ دیے اور انہیں اس تناسب سے جا بجا مقامات پر پیدا کیا جس سے زمین میں لرزش اور حرکت بند ہو گئی، اور وہ اس قابل بنا دی گئی کہ انسان اس پر اطمینان سے چل پھر سکے، اس پر مکانات وغیرہ تعمیر کر سکے اور سکون سے پوری زندگی بسر کر سکے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم انسانوں کو ایسی نعمتوں سے نوازا اور ہم انسانوں کے لیے ایسے انتظامات فراہم کیے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دل سے جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دل سے اجازت اگر تو جان شہادت لب پہ لگانے کو دل چاہتا ہے۔ بہرحال اب آپ لوگوں کو اور انتظار نہیں کروائیں گے، ہم لوگ نجران پہنچ چکے ہیں موقع اصحاب الاخدود پر الحمدللہ۔ اجازت اگر تو جان شہادت لب پہ لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی کہ کچھ گھر چھوڑا تو صدیق اکبر کے منہ پہ آیا۔
تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں مرکز زوار یعنی وزٹر سینٹر۔ ابھی تو یہاں پر نظام بنا دیا ہے کہ بغیر تصریح کے آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، بغیر تصریح کے ایسے ہی داخل ہو سکتے تھے، لیکن اب یہ تصریح لینا ضروری ہے۔ یہ تصریح ہے، تصریح یعنی ٹکٹ ہی کو عربی میں تصریح کہتے ہیں۔ ریسیپشن سے ٹکٹ لینے کے بعد جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں، یہ میوزیم کی طرح بنا ہوا ہے اور نجران کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور اصحاب الاخدود کے بارے میں بھی ہے، اور یہ اس زمانے کی تحریر ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ اصحاب الاخدود کے بارے میں آپ میں سے تو اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن تفصیل شاید معلوم نہ ہو، تو آج آپ لوگوں کو انشاءاللہ اصحاب الاخدود کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی۔ اور یہ جو تصویر نظر آ رہا ہے تقریباً گھوڑا لگ رہا ہے، یہ پتھر کے اندر نقش بنے ہوئے ہیں، یہ اسی زمانے میں بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فوٹو کھینچ کر کے پرنٹ کر کے یہاں پہ لگا دیے ہیں۔ یہاں ذرا دیکھ لیتے ہیں تصویر کے اندر، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ہم اندر داخل ہوں گے جہاں پر مدینۃ اخدود واقع ہے، اور یہ سارے جو پتھر وغیرہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ فوٹو میں، وہاں پہ وہ حقیقت میں ہے۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اندر داخل ہوں گے، اس کے بعد وہیں اصحاب الاخدود کی تفصیل بتائیں گے اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ذرا دیکھ لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اس لیے کہ ایڈیٹنگ کے ذریعے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے خندق کھود کر کے پھر آگ جلایا ہے۔ یہ جو پتھر نظر آ رہے ہیں ٹی وی کے اندر، یہ پتھر ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی۔ یہ واقعہ اصحاب الاخدود قرآن کریم میں سورۃ البروج کے اندر آیا ہوا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اخدود والوں کو قتل کر دیا گیا۔ اخدود اصل میں شہر کا نام ہے۔ مدینۃ الاخدود کے آثار قدیمہ ابھی بھی باقی ہے، ابھی وہاں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد پیش آیا۔ اس واقعے کو تقریباً 2500 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں کا حاکم، یہاں کا بادشاہ جو تھا، وہ ایک جادوگر کا خاص مرید تھا۔ وہ اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ بادشاہ عقیدے کے اعتبار سے یہودی تھا، مگر اسلام سے اتنا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کھو بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنے آپ ہی کو لوگوں سے خدا کہلواتا تھا، کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہا ہے، ہر دور میں دین کی تجدید ہوتی رہی ہے۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین و فتین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں، اپنا کالا جادو سکھا سکوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ چلیے مدینۃ اخدود کے اندر داخل ہوتے ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ تقریباً 5 کلومیٹر کے اندر اندر پھیلا ہوا ہے جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایک ذہین و فتین بچے کو اس جادوگر کے سپرد کر دیا اور وہ جادو سیکھنے لگا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا، جادو سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا
ایک دن وہ راہب سے ملا تو اسے اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں۔ وہ راہب موحد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے، جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے، اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وہ اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہی نوعمر لڑکا، وہی بچہ بازار میں جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے راستہ پار نہیں کر پا رہے ہیں۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں گا کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی دیو ہیکل جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹے، اب تم مجھ سے بھی بڑھ کر ہو، مگر عنقریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمراں پریشان کریں تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے اور بہت سارے مریض آتے اور وہ ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے، ٹھیک ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحائف ہدیہ لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے لڑکے سے کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحائف اور ہدیے سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے، تمہیں شفا یاب کر دے۔ بہرحال ہم نے یہاں داخل ہونے سے پہلے ٹی وی میں دکھایا تھا جو آثار قدیمہ پتھروں پر نقوش بنے ہوئے تھے، یہ وہی ہیں۔ یہ مدینۃ اخدود، یہ وہی قلعے ہیں جہاں پر مدینۃ اخدود آباد تھا، اور یہیں پر پھر خندق یعنی گڈھا کھود کر کے آگ جلایا، پھر وہاں پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا انہیں اس آگ میں ڈال دیا تھا۔ آپ لوگ یہ آثار دیکھیں، یہ تقریباً 2500 سال پہلے کا ہے، اور عبرت بھی حاصل کریں کہ کس طریقے سے ایمان والوں کو اذیت دی گئی، آگ جلا کر کے اس میں ڈال دیا گیا اور انہیں جلا دیا گیا، جس کا ذکر قرآن میں آیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ نار کی معنی آگ ہے کہ وہی آگ جلایا گیا اور پھر اس میں ان ایمان والوں کو ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ تب بھی نہیں ایمان سے پھرے، الحمدللہ۔ بہرحال ہم اپنے واقعے پر واپس آتے ہیں۔ بادشاہ کا وہ خاص درباری یعنی وزیر اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے محل میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا اور نظر واپس آ گئی ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی۔ بادشاہ جو خود کو ہی رب اور خدا سمجھتا اور لوگوں سے کہلواتا تھا، کہنے لگا، میں نے کب تمہاری بینائی واپس کی، درست کی؟ خاص جانشین یعنی وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔
بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے اس درباری وزیر کی اس گستاخی پر اسے سخت سزا دی اور اس پر تشدد اور ظلم شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی، ثابت قدم رہے، ایمان پر جمے رہے۔ اس درباری کو سزائیں ملتی رہیں۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ توحید کا سبق، یہ توحید کا درس کہاں سے شروع ہوا ہے، اور آخرکار تشدد کے دوران جانشین خاص درباری نے لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو جانتا تھا، اس نے اسے بلاوا بھیجا۔ لڑکا بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ بادشاہ اپنے جاہ و جلال اور تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا۔ ہاں تو اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم اندھوں کے ساتھ ساتھ جان لیوا بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کر کے ان کو شفا دینی شروع کرتی ہے۔ لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، تو کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹری میں ڈلوا دیا اور اسے تحقیق کی کہ اسے توحید کا درس کس نے سکھایا، توحید کے بارے میں اسے کس نے بتایا۔ نہایت ظالمانہ تفتیش کے نتیجے میں لڑکے نے مجبوراً راہب کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر میں بادشاہ کے کارندے بادشاہ کے فوجی راہب کو دربار میں پکڑ کر لا چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید کے انکار کا حکم دیا۔ راہب نے بادشاہ کو صاف جواب دے دیا کہ وہ توحید سے کسی بھی صورت ہٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف تنہا و یکتا رب کی ہی عبادت کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے اس شخص سے بھی دین چھوڑنے کے لیے کہا جس کی آنکھوں کی روشنی لڑکے کی دعا سے واپس آئی تھی۔ اس شخص نے بھی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ شعور کی بھی بینائی پا لی تھی، لہذا بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر چلا دیا گیا اور اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر جا گرے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو دین سے پھرنے کا حکم دیا، دین سے انکار کرنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے اسے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر یہ دین سے نہ پھرے، اگر یہ دین سے انکار نہ کرے تو پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ چوٹی پر پہنچ کر بچے نے دعا کی، اے اللہ تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا اور سب کے سب سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ جب کہ لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا، تو کیسے بچ گیا؟ اور جنہیں میں نے تجھے پہاڑی سے گرانے کے لیے بھیجا تھا، کیا انہوں نے تجھے گرایا نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جائے اور حکم دیا کہ اگر یہ عقیدہ توحید سے انکار کر دے تو واپس لے آنا، اور اگر عقیدہ توحید پر قائم رہے تو سمندر میں پھینک دینا۔ لڑکے نے سمندر میں پہنچ کر پھر وہی دعا کی، اے اللہ تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، سارے سپاہی ڈوب گئے سمندر کے اندر۔ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا، اس وقت تک مار نہیں سکتا جب تک تو وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ اگر تو نے وہ کام کر لیا تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کام کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر، پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا اور میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکال اور پھر یہ پڑھ، بسم اللہ رب الغلام، لڑکے کے رب اللہ کے نام سے۔ بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھتے ہوئے تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر لڑکے کی طرف پھینکا۔ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھا جہاں تیر لگا تھا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسی درخت کی جڑیں ہیں جس درخت پر باندھ کر اس ظالم بادشاہ نے اس لڑکے پر تیر چلایا تھا۔ یہ ٹیلے نما، اس کے چاروں طرف اس درخت کی جڑیں ابھی بھی باقی ہیں۔ بہرحال لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ سے
اس کے حواریوں نے کہا، دیکھ وہی ہوا جس سے تو ڈرتا تھا، اب تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودی جائیں، گڈھے کھودے جائیں، ان میں آگ جلا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو اپنے نئے دین سے باز آ جائے، دین اسلام سے پھر جائے، ارتداد اختیار کر لے تو اسے چھوڑ دو، ورنہ اسے اس میں پھینک دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان خندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی، ان گڈھوں میں کودنا شروع کر دیا جس میں انہوں نے آگ جلا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر بھی وہ دین اسلام سے پھرے نہیں، دین اسلام سے ارتداد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ لڑکے کے قتل کے بعد اہل نجران نے لڑکے کے دین یعنی دین نصرانیت کو قبول کر لیا تو ذو نواس اپنے لشکر سمیت، اپنی فوج سمیت ان کے پاس آیا۔ اس نے انہیں یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی اور انکار پر قتل کی دھمکی دی۔ لوگوں نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر انہیں آگ میں جلایا اور بعض کو تلوار سے ان کا قتل عام کیا، حتیٰ کہ 20,000 کے قریب انسان قتل ہوئے۔ چنانچہ ذو نواس اور اس کے لشکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر سورۃ البروج میں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، بڑی ایندھن والی آگ والے تھے، جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ان ایمان والوں سے اس کے علاوہ کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو بڑا زبردست نہایت قابل تعریف ہے۔ وہ ذات کہ اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان جگہوں کو دیکھ کر اور اس واقعے سے ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس وقت اس زمانے میں ان لوگوں نے دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کو بچانے کے لیے کس قدر مشقتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے جلتے ہوئے آگ میں کودنا پسند کیا، لیکن دین اسلام سے پھرے نہیں، دین اسلام سے ارتداد کا راستہ اختیار نہیں کیا اور دین اسلام پر باقی رہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے آج کے زمانے میں ان مسلم لڑکوں اور مسلم لڑکیوں پر جو صرف اس بنا پر دین اسلام سے ارتداد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب اپنا رہے ہیں، دوسرے قوم میں جا رہے ہیں کہ ہم دوسرے قوم سے محبت کرتے ہیں یا دوسرے قوم میں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس تھوڑی سی لذت کی خاطر دین اسلام کو چھوڑنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں ان مسلم لڑکوں اور لڑکیوں سے مخاطب ہوں جو دین اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب اختیار کر رہے ہیں، دوسرے مذاہب میں جا رہے ہیں۔ وہ غور کریں ان چیزوں پر، اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی اور اس سے پہلے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے ان جگہوں کو دیکھیں۔ آج کل تو یوٹیوب کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے۔ جن چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، جن کے بارے میں آیا ہے، جن جگہوں کے بارے میں آیا ہے، وہ ساری چیزیں اس دنیا کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ اب آسانی سے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ جو قرآن کے اندر آیا ہے وہ غلط نہیں ہے، یہ سارے واقعات حقیقت ہیں، صحیح ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھیں اور دین اسلام کے بارے میں جانیں کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں یا ان پر کیا مصیبتیں آئیں، اس کے باوجود وہ لوگ دین اسلام پر باقی کیوں رہے؟ کیونکہ یہی دین حق ہے۔ اس لیے آپ بھی دین اسلام پر قائم رہیں، کسی پریشانی یا کسی دنیاوی خواہش کی خاطر اسلام کو نہ چھوڑیں۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو آخری دم تک ایمان کی حالت میں رکھے۔ اللہم آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔